أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات يا أيها اے الذین لوگو. جب کسی کو بلانا ہوتا ہے نا تو کیا بولا جاتا ہے؟ یا ایہا، یا ایہا الذین، اے لوگو. الذین جمع کا صیغہ ہے وہ لوگ. تو اگر الذی ہوگا تو پھر سنگولر ہوگا جس کا مطلب ہے ایک. الذی وہ جو ایک. آمنو اے لوگو، آمنو سب ایمان لائے ہو. اللہ کن کو خطاب کر رہا ہے؟ ایمان والوں کو کہ جو ایمان لائے ہو. خذو سب پکڑ رکھو. خذو آخذہ کا مطلب ہوتا ہے اسکروٹ ورڈ ہے. آخذہ، آخذہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا. خذو یہاں پہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم سب پکڑ رکھو. حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان. حذرکم بچاؤ کا سامان. فانفرو پس سب نکلو. پس سب نکلو. ثباتن الگ الگ. او یا پھر انفرو نکلو سب جمیعا اکٹھے ہو کر. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ جنگ کا حکم دے رہے ہیں کہ تم سب الگ الگ نکلو یا ایک گروہ کی شکل میں. وَإِنَّ اور بے شک مِنْكُمْ تم میں سے لمن البتہ جو کوئی لَيُبَطِّئَنَّ ضرور دیر لگاتا ہے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ پھر اگر اصابت پہنچتی ہے کم تمہیں مصیبتن کوئی مصیبت. قال کہتا ہے قد تحقیق انعم اللہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے علیہ مجھ پر. اذ جب لم اکن نہیں تھا میں. لم نہیں، اکن میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، موجود نہیں تھا. معکم ان کے ساتھ، شہیدہ موجود. وَلَئِنْ اور البتہ اگر اصابکم پہنچے تمہیں. اصابہ بار بار آ رہا ہے یہ ورڈ. اصابہ اصابت، تو اصابہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا یا پہنچے. کم تمہیں. فضل فضل من اللہ اللہ کی طرف سے. لیقولن ضرور ایسے بات کرتا ہے یا کہتا ہے کَأَلَّمْ گویا کہ نہیں تکن تھی. ایسے بات کرتا ہے جیسے کی ہی نہیں تھی. بینکم تمہارے درمیان. وبینہ اور اس کے درمیان. مودہ کوئی دوستی. یعنی جیسے تھی ہی نہیں تمہارے اور اس کے درمیان مودہ کوئی دوستی. یا لیتنی اے کاش میں کنتو تھا ہوتا میں معہم ان کے ساتھ. فافوز تو میں کامیابی حاصل کرتا. فوزن عظیما بڑی کامیابی حاصل کرنا. اب اس آیت میں آیت نمبر 71 اور 72 دیکھیں کہ پہلے جو آیت نمبر 71 ہے اس میں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر. ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا. اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے. فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا تو کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا، یعنی میں کامیاب ہو جاتا. اب دیکھیں کہ پہلی آیت جو 71 ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو خذو حذرکم
تم سب مقابلے کے لیے تیار رہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ایک امت ہے اس کے لیے اس کو جہاد کے لیے تیار ہونے پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جہاد کے لیے تیار رہو. اس کے میں جہاد میں جو اکوپمنٹ آف وار ہے، جنگ کا جو سامان ہے، اس کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں. جیسے کہ آج کے دور میں نئے نئے ویپنز جو ہیں ان کو تیار کرنا جنگ کے لیے ریڈی رہنا کی نشانی ہے، جنگ کے لیے تیار ہونے کی نشانی ہے. تو جیسے کہ آج کل توپیں ہیں یا آئٹم بمز ہیں، اور یہ ساری کیا چیزیں ہیں، یہ انہی سے جو جیسے اگر کوئی بھی کنٹری اگر تیار کرتا ہے جنگی سامان تو گویا کہ خذو حذرکم سے وہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں یا اس پہ عمل کرتے ہیں کہ جنگ کی تیاری کرو. تو مومنین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی جنگ کے لیے تیار رہو، اس کا سامان تیار رکھو. تو فنفروا ثبات، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم اکیلے یا پھر انفرو جمیعا یا پھر سب کٹھے ہو کر، یعنی وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے جب جنگ ہوتی ہے اس وقت آپ کو کیا حکم دیا جاتا ہے یا کس طرح سے آپ نے جنگ لڑنی ہے، جنگ کا کیا طریقہ ہے. آپ الگ الگ بھی جا سکتے ہیں، ایک ایک کر کے بھی جنگ پہ جا سکتے ہیں، یا پھر آپ پوری ایک جماعت جو ہے جماعت بن کر بھی آپ جو کافر ہیں ان کے خلاف آپ لڑ سکتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے. ایسے آدمی بھی ہیں جو لڑائی سے جی چراتے ہیں. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا، یعنی اگر وہ جنگ میں گیا، اس کا ساتھی مثلاً جنگ میں چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اور وہاں وہ شہید ہو جاتا ہے، یا پھر مال غنیمت حاصل نہیں آتی، شکست ہوتی ہے، تو شکست کی صورت میں وہ کیا کہتا ہے کہ شکر اللہ نے مجھے بچا لیا، میں ان کے ساتھ نہیں گیا. اور اگر اللہ مجھ پر بڑا فضل، اگر مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے بڑا فضل کیا کہ اللہ نے مجھے اس جنگ سے یا اس موت سے یا اس شکست سے بچا لیا. اور دوسری طرف سے اگر مسلمانوں کو کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، اور مجھے بھی بڑی کامیابی ملتی. تو یہ حال ہے اس کا. اور جب مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو پھر ان کو پہچانتا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں کہ یہ کبھی میرا ساتھی تھا، یہ میرا دوست تھا، میرا قریبی دوست تھا، وہ پہچانتا ہی نہیں ہے. تو یہ حال ایک منافق کا ہے. اللہ تعالیٰ منافق کی بتا رہے ہیں کہ منافق جنگ سے کیسے جی چھڑاتا ہے. تو لہٰذا جنگ کے لیے تیار رہنا کا حکم دیا جا رہا ہے. اگلی آیت جو ہے 74 فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو چاہیے کہ جنگ کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. فی میں سبیلی، سبیل راستے کو کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں چاہیے کہ جنگ کریں. الذین، وہ لوگ، یشرون، وہ سب بیچ دیتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں. وَمَن یقاتل، اور جو جنگ کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فلیقتل، پھر وہ شہید کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غلبہ پالے، یعنی اس کو فتح نصیب ہو اور واپس گھر کو لوٹ آئے. فسوف، تو عن قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اسے، اجرن عظیما، بہت بڑا اجر. اب دیکھیں کہ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ قتال کا حکم دے رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، جہاد کرنا ہے. کہ کہاں جہاد کرنا ہے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی خاطر لڑنا ہے. اور پھر اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں. یعنی اللہ کی راہ میں لڑنا دنیا طلب لوگوں کا کام نہیں ہے. وہ لوگ لڑتے ہیں جو اپنا
سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینے والے ہوتے ہیں. جو اللہ کی راہ میں سب کچھ ختم کر دینے والے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، جن کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. دیکھیں کہ ایک اگر لالچی بندہ ہے، دنیا ہی بنانے والا، ہر ٹائم دنیا میں لگا رہے، دنیا میں کماتا رہے، تو ان کو اگر جہاد کا کہا جائے گا تو وہ تو نہیں جہاد کے لیے جائے گا. وہ تو کہے گا کہ یہ کہاں سے میرے پہ مصیبت آ گئی. لیکن یہ وہ لوگ جائیں گے جو دنیا کو اللہ کی خاطر، جو دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں. دنیا کو کہ وہ کوئی کیئر نہیں کرتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا. وہ صرف اللہ سے لگاؤ رکھتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں، وہ اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑائی کرتا ہے، فَيُقْتَلْ، لڑائی کرتے ہوئے کیا ہوا؟ شہید کر دیا جائے. اب کبھی بھی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا مارا جاتا ہے، اس کو کبھی نہیں کہا جاتا کہ وہ قتل کر دیا گیا. یہاں پہ بھی یقتل کے معنی شہید کے لیے گئے ہیں کہ وہ شہید کر دیا گیا. او یا غالب، یا پھر غالب ہوا. تو اگر وہ شہید کر دیا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. ظاہری بات ہے غالب ہوگا، اگر فتح نصیب ہوگی تو پھر وہ مال غنیمت لے کر واپس لوٹے گا، اور دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور شہید کا آپ نے سنا ہوگا کہ پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، شہید کے پہلے قطرے سے ہی. تو شہید کی بہت زیادہ فضیلت ہے. شہید کا جو روح ہے وہ ایک پرندے میں ڈال دی جاتی ہے اور علیین میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ پوری جنت کا ایسے چکر لگاتے رہتے ہیں. تو وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور کیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تقاتلون، نہیں تم سب لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والمستضعفین، اور سب بے بس کمزور، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں، والولدان، اور بچوں کی خاطر، الذین، وہ جو، یقولون، وہ سب کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، من ہذہ القریہ، اس بستی سے، من سے، حاضی، یہ، القریہ، بستی، یعنی اس بستی سے ہمیں نکال دے. کون سی بستی؟ الظالم، ظالم ہے، اہلھا، اس کے بسنے والے، اس کے رہنے والے، وجعل، اور بنا، لنا، ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، ولین، کوئی حامی، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی بنا، وجعل لنا، اور بنا ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، نصیرا، کوئی مددگار. یہ آیت ان کمزور، لاچار، غریب لوگوں کی جو دعا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کمزور اور لاگر لوگ، وہ جو لڑائی نہیں کر سکتے، وہ جو جنگ نہیں کر سکتے، وہ دعا کر رہے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. اس آیت میں اشارہ ان مظلوم بچوں، عورتوں اور مردوں کی طرف ہے جو مکہ میں اور عرب کے دوسرے قبائل میں اسلام قبول کر چکے تھے، مگر نہ ہجرت پر قادر تھے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور نہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے تھے. یہ غریب طرح طرح سے ظلم کا نشانہ بن رہے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ کوئی انہیں اس ظلم سے بچائے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اب دیکھیں کہ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ بھی ہے کہ جو بھی کسی بھی ملک میں، کسی بھی
یعنی دنیا کے حصے میں اگر کسی لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کمزور لوگوں پہ اگر ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو جہاد کرنا پھر فرض ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی آیا کہ تم کیوں نہیں جہاد کرتے، تم کیوں نہیں لڑتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے کشمیر جو ہے، کشمیر کے لوگ بھی تو مظلوم ہیں، وہ بھی تو دعائیں کرتے ہیں، ان پہ بھی تو ظلم ہو رہا ہے، ان کا تو بھی آزادی سے جینے کا حق نہیں ہے۔ روز پیلٹ گن لگتے ہیں ان کی آنکھوں پہ، ان کے جسم پہ، روز ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، روز ان کی بیٹیوں کی عزت پامال ہوتی ہے۔ اور دیکھیں کہ فلسطین میں کیا نہیں ہو رہا، کیا کچھ نہیں کر رہے ظالم۔ فلسطین میں بھی مظلوم دعائیں کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، کہاں ہے محمد بن طارق، کہاں ہے خالد بن ولید۔ دیکھیں کہ وہ بھی پکار رہے ہیں کہ ہمارے کوئی آئے، غائبی مدد ہو، اللہ تعالیٰ کوئی کسی کو بھیجے کہ جو ہماری مدد کرے۔ لیکن ہمارے جو ہے مسلمان اگر مل کے سارے اتحاد کر لیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر جہاد، اب دیکھیں کہ پوری جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان میں سوائے طیب اردغان کے کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اٹھ کے کہتا ہے، جو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کہتا ہو کہ فلاں جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم اپنی فوج کو بھیج رہے ہیں، سوائے صدر طیب اردوان کے۔ تو دیکھیں کہ اگر سارے لیڈر ایسے ہو جائیں کہ ہر ملک کا لیڈر یہ کہے کہ اگر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو ہماری فوج آ رہی ہے حملے کے لیے، ہماری فوج آ رہی ہے ان کو بچانے کے لیے، اگر فلسطین میں ہو رہا ہے تو ہمارے لیڈر، مسلم لیڈر سارے مل کر اگر کہیں کہ ہم اپنی اپنی فوجوں کو بھیج رہے ہیں، تو کیا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب بات کریں گے تو کیا یہ لوگ سیدھے نہ ہوں گے، ان کو ان کا حق نہیں دیں گے؟ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلم لیڈرز کے اندر وہ ہمت، وہ طاقت نہیں ہے۔ وہ مسلم جو مسلم حکمران ہیں وہ کافر حکمرانوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری معیشت ختم نہ کر دیں، کہیں یہ ہم جو کھا پی رہے ہیں ہم سے چھین نہ جائے، ہمارے پہ جنگ مسلط نہ ہو جائے، لہٰذا وہ ڈرتے ہیں۔ اور آج جو پستی کا، مسلمانوں پہ جو پستی کا جو ڈال دی گئی ہے، جو ہمارے مسلم دب کے رہ گئے ہیں، وہ صرف اسی لیے کہ وہ جہاد کے لیے نہیں نکلتے۔ اگر وہ جہاد کے لیے نکلیں، اگر وہ جہاد کے لیے اپنی آرمی کو دوسری کنٹریز میں بھیجیں، تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری، اب دیکھیں کہ افغانستان نے کیا کیا، افغانستان میں طالبان نے کیا کیا، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی آنکھوں کے سامنے، چند ہی سالوں میں وہاں پہ امریکہ پورا مسلط تھا، اپنی فوجیں بھیجی ہوئی تھی، چند سالوں میں جو مجاہدین تھے انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، تو آج الحمدللہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ آج مجاہدین جو ہے انہوں نے اپنا حق لے لیا ہے۔ اگر اسی طرح سے، اور امریکی فوجیں اب ناک رینگتے ہوئے وہاں سے بھاگی ہیں، تو اگر اسی طرح سے اگر ہماری سارے جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں، اگر لیڈر یہی ٹھان لیں، یہی باندھ لیں کہ ہم نے جہاں بھی ظلم ہوگا ہم نے آواز اٹھانی ہے، ہم پارلیمنٹ میں قانون بنانا ہے، تو کبھی بھی یہ ظلم نہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے جو حاکم وقت ہیں، ہم سب کے لوگ، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں جرت مند بنائے، ہمیں بہادر لیڈر دے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ سب جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین، اور جن، کفروا، سب نے کفر کیا، یقاتلون، وہ سب جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، طاغوت یعنی شیطان کی راہ میں، فقاتلوا، تو تم سب قتال کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ ان، بے شک، قید الشیطانی، شیطان کی چال، قید کا مطلب ہوتا ہے شیطان، چال جو ہے اس کی، کانا ہے، ضعیفہ، کمزور۔ اب اس آیت میں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں،
اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ یعنی بظاہر شیطان اور اس کے ساتھی بڑی تیاریوں سے اٹھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں بھی جو بھی ایسا ملک ہے جہاں پہ حکمرانی کفار کی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جنگی ہتھیار اور سب کچھ آپ یعنی عام انسان دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے جب ان کے ویپنز وہ ان کو لانچ کرتے ہیں، اور سب ہم دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ اتنے خطرناک، اتنے ڈینجرس، ایسے ایسے اکوپمنٹ ایسے ایسے انہوں نے نکال دیے ہیں، جنگی سامان نکالا ہے کہ وہ پتہ کر لیتا ہے کہ کہاں پہ ان کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، ان کے پاس کتنے کون کون سا ہتھیار ہے، اور دیکھیں کہ اگر کوئی ایک طرف سے اگر وہ ہتھیار بھیج رہے ہیں تو وہ ایسے ایسے یعنی چیزیں انہوں نے تیار کر دی ہیں کہ ہوا میں وہ جا کے وہاں پہ اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ یعنی ادھر سے اگر ایک ملک نے اگر کوئی ویپن چلایا ہے تو دوسرا وہ اس کو ڈھونڈ کے خود ہی اس کو مار دیتے ہیں۔ تو ایسے ایسے ویپن ہم جب لانچ ہوتے ہیں تو ہم لوگ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ بظاہر تو وہ بڑی تیاریوں سے اٹھتے ہیں اور بڑی زبردست چالیں چلتے ہیں، لیکن اہل ایمان کو تو نہ ان کی تیاریوں سے خوف ہونا چاہیے اور نہ ان کی چالوں سے، آخر کار ان کا انجام ناکامی ہے۔ جب مومن ڈٹ جائے گا، جب مومن اللہ کی راہ میں کھڑا ہو جائے گا تو اس وقت اس کی ساری چالیں جو ہے کمزور پڑ جائیں گی، جیسا کہ افغانستان میں پڑی۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، قیلا جو کہ کہا گیا، لہم ان سے، کفو سب روکے رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو جنگ سے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور سب قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور سب ادا کرو زکوٰۃ، فلما پھر جب کتبہ فرض کر دیا گیا، علیہم ان پر، القتال جہاد لڑائی، اذا اس وقت، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، یخشون ڈرتے ہیں، الناس لوگوں سے، کخشیت اللہ کا مطلب ہوتا ہے جس طرح، خشیہ ڈرا جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے کی طرح۔ وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ یعنی انسانوں کو کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے۔ تو اللہ سے ڈرنے کی بجائے کس سے ڈرتے ہیں؟ یخش الناس لوگوں سے ڈرتے ہیں، او اشدہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، خشیہ ڈرنا۔ وقالو اور سب کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، لما کتبتا کیوں تو نے فرض کر دیا، علینا ہم پر، القتال جہاد، لولا اخرتنا کیوں نہ تو نے مہلت دی ہمیں، اخرنا تاخیر سے ہے، تو ہمیں کیوں نہیں مہلت دی، الی اجل قریب، الی طرف، اجل مدت یا مقرر، قریب یعنی قریبی، کیوں تو نے مہلت دی ہمیں قریبی مدت تک، ہمیں قریبی مدت تک کیوں نہیں مہلت دی؟ قل کہہ دیں، متاع الدنیا دنیا کا فائدہ، متاع فائدہ، الدنیا دنیا کا، قلیل تھوڑا ہے، والآخرۃ اور آخرت، خیر بہتر ہے، لمن اتقی اس کے لیے جو اتقا تقوی اختیار کرتا ہے، ولا اور نہیں، تظلمون تم سب ظلم کیے جاؤ گے، فتیلا دھاگے برابر بھی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہا ہے جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر، کہتے ہیں اے اللہ، یا خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی،
ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا، ایک دھاگے برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ اب اس آیت میں فرمایا ہے کہ اس میں یہ اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اس غرض کے لیے لڑنا کہ زمین پر اللہ کا دین قائم ہو، یہ اہل ایمان کا کام ہے، اور جو واقعی مومن ہے وہ اس کام سے کبھی باز نہ رہے گا۔ جب بھی جہاد کا ٹائم آئے گا، جب بھی لڑائی کا کام آئے گا تو وہ ضرور جائے گا۔ اور طاغوت کی راہ میں اس غرض کے لیے لڑنا کہ اللہ کی زمین پر خدا کے باغیوں کا راج ہو، یہ کافروں کا کام ہے، اور کوئی ایمان رکھنے والا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اب اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ جب ان سے کہا گیا کہ جب وہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ ہم پر جنگ بھیج دے، جب مسلمان کہاں تھے؟ مکہ میں، تو وہ خواہش کرتے تھے اللہ ہمیں جنگ کا حکم دے، ہم ان سے لڑائی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، بس کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ یہ ان سے کہا گیا تھا جب مکہ میں تھے۔ آپ کو پتا ہے مکہ میں جنگ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، جنگ فرض نہیں ہوئی تھی مکہ میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس کے بعد پھر جنگ کا حکم ہوا، اور اس وقت جب حکم دیا گیا تو کیا کہا؟ ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ لوگوں سے ڈر رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ کفار کتنے طاقتور ہیں، مسلمان تو 313 کتنے تھے جنگ بدر میں جب گئے؟ 313 تھے، تو اس کے مقابلے میں کافر زیادہ تھے، تو مسلمان ڈرتے۔ کچھ لوگ مسلمانوں میں ایسے تھے جو ڈر رہے تھے، اتنا ڈر رہے تھے کہ گویا جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے بھی زیادہ ڈر رہے تھے۔ یعنی اس میں دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول وہ بھی ڈر رہا تھا، اور اتنے منافقین جو تھے، مسلمانوں میں بھی تو منافقین تھے نا، جو لڑائی سے جنگ سے ڈرتے تھے، یا پھر کوئی راستے میں گئے اور انہوں نے مشرکین کو آتے ہوئے دیکھا کہ یہ تو اتنے زیادہ ہیں اور واپس پلٹ آئے۔ تو یہ بات اس وقت کی ہو رہی ہے کہ ان کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن اللہ سے ڈرنے کی بجائے یہ کس سے ڈر رہے ہیں؟ کفار سے ڈر رہے ہیں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم پر لڑائی کیوں ڈال دی، لڑائی کا حکم کیوں دے دیا ہمیں؟ اب اس میں ایک مفہوم یہ ہے کہ پہلے یہ لوگ خود جنگ کے لیے بےتاب تھے، بار بار کہتے تھے کہ صاحب ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، آخر ہم کب تک صبر کریں، ہمیں مقابلے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت ان سے کہا جاتا تھا کہ صبر کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہو، تو یہ صبر برداشت کا حکم ان پر بہت برا گزرتا تھا۔ مگر جب لڑائی کا حکم دیا گیا تو انہیں تقاضا کرنے والوں سے ایک گروہ دشمنوں کا ہجوم اور جنگ کے خطرات دیکھ دیکھ کر سہما جا رہا تھا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تک مطالبہ نماز اور زکوٰۃ اور ایسے ہی بے خطر کاموں کا تھا اور جانے لڑانے کا سوال درمیان میں نہ آیا تھا، یہ لوگ پکے دیندار تھے۔ یعنی جب ان سے صرف یہی کہا گیا تھا نا کہ صرف نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صبر کرو، تو یہ لگتے تھے، دیکھنے میں کیا لگتے تھے؟ پکے دیندار۔ آپ دیکھتے ہیں نماز پڑھنے، وہ ہر نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہوں گے، با جماعت نماز ادا کرتے ہوں گے، جب زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تو زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، لیکن جیسے ہی جہاد کا حکم دیا گیا تو ان کی ساری دینداری کا کھل کر سامنے آ گئی۔ پتہ چلا کہ یہ تو انکار کر رہے ہیں، یہ تو انکار کر رہے ہیں جہاد پہ جانے کے لیے۔ مگر اب جو حق کی خاطر جان جوکھوں کا کام شروع ہوا تو ان پر لرزہ طاری ہونے لگی۔ تیسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے تو لوٹ کھسوٹ اور نفسیانی لڑائیوں کے لیے ان کی تلوار ہر وقت نیام سے نکلی پڑتی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ جو مکہ میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی تھی، بہت زیادہ چوری چکاری بھی ہوتی تھی، اور تلواریں لٹکا کے رکھتے تھے ہر وقت ان کی لڑائیاں۔ اور مدینہ میں بھی آئے تو ایسے ایسے گروہ موجود تھے مدینہ میں جو کہ ہر وقت لڑتے رہتے، چھوٹی چھوٹی بات سے جو اپنی تلواریں ہیں وہ نکال لیتے تھے، اور رات دن کا مشغلہ ہی جنگ و پیکار تھا۔
اس وقت انہیں خون ریزی سے ہاتھ روکنے اور نماز زکات سے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اب جو خدا کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا تو وہ لوگ جو نفس کی خاطر لڑنے میں شیر دل تھے، یعنی اپنی خاطر، اپنے جو ہے نا کہہ لیں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو لڑنے کے لیے تیار تھے، اپنے نفس کے لیے لڑنے کے لیے تیار تھے، جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کہا گیا تو تب وہ بہانے بنانے لگے، تب وہ بزدلی دکھانے لگے، اور اسی طرح سے یہ پھر جہاد سے باز ہو گئے۔ تو یہ بات یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ موت سے۔ تو فرمایا کہ خیر لمن اتقا، آخرت اگر وہ جہاد کے لیے جاتے اور شہید کر دیے جاتے تو آخرت خیر لمن اتقا، بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ولا تظلمون فتیلا، اللہ تم پہ ذرا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت سے ڈر کے ہی تو یہ کفار کیا کرتے تھے؟ اپنے گھروں میں بند تھے، وہ جہاد کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اینما، جہاں کہیں، تکونوا، تم سب ہوگے، یدرککم الموت، یدرک، پا لے گی، کم، تمہیں، الموت، موت، یعنی جہاں بھی تم ہوگے موت تو آ کے رہنی ہے۔ ولو کنتم، اور اگرچہ ہو تم، فی بروج، قلعوں میں، مشیدہ، مضبوط قلعوں میں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو، حسنہ، کوئی اچھائی، یقولون، تو وہ سب کہتے ہیں، حاضی، یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے انہیں، سیئہ، کوئی تکلیف، یقولون، تو وہ سب کہتے ہیں، حاضی، یہ تو من عندک، آپ کی طرف سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلن، سب تکلیف، من عند اللہ، یا راحت، یعنی کلن، ہر چیز، چاہے وہ اچھائی ہے یا برائی ہے، کس کی طرف سے ہے؟ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کے لوگوں کو، فمالی، پس کیا ہو گیا ہے، ہؤلاء، ان لوگوں کو، القوم، قوم کے، لا، نہیں، یکادون، قریب کے، یفقہون، وہ سب سمجھ سکیں، وہ نہیں سمجھ سکیں گے حدیثہ، بات کو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے، رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا تو کہتے یہ تمہاری بدولت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اس آیت میں کہ جب ان سے کوئی ان کو کوئی اچھائی پہنچے تو کہتی ہاں یہ تو میری وجہ سے، میں نے محنت کی تو یہ لہٰذا میری محنت کی وجہ سے۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہے نا کہ کوئی اچھائی آتی ہے، کوئی ہم کامیاب ہوتے ہیں کسی بات سے تو کیا کہتے ہیں، میں نے تو بڑی محنت کی تھی، میں نے بڑا پڑھا تھا، میں نے بہت دعائیں کی تھی، یہ میری دعاؤں کا ثمر ہے۔ اگر کوئی برائی آتی ہے تو کیا کہتے ہیں، اگر ہمیں کوئی مصیبت، کوئی مشکل آتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں کی وجہ سے ہے، یہ میری ساس کی وجہ سے، یہ میرے سسر، یہ میرے گھر والے، یہ میرے رشتہ داروں کی وجہ سے، یہ فلاں نے کوئی دم کیا، کوئی درود کر دیا، یہ فلاں کی وجہ سے، یہ میرے بچوں کی وجہ سے۔ یعنی خود اپنی وہ جو ناکامی ہوتی ہے نا اس کو اپنے سر پہ نہیں لیتے بلکہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو یہی حال کن کا تھا؟ منافقین کا۔ جب ان کو کوئی اچھائی آتی، کوئی کامیابی ملتی تو وہ کہتے ہاں یہ تو میری وجہ سے، میں نے محنت کی تھی نا، اس وجہ سے میں نے فلاں کام کیا تھا، میں نے بر وقت پلاننگ کی تھی، یہ اس وجہ سے۔ جب وہ ان کو کوئی برائی پہنچتی، کوئی مصیبت پہنچتی تو کیا کہتے؟ نبی کی وجہ سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کل، کہہ دیجئے اے نبی، کلن، سب کچھ، یعنی اگر کوئی اچھائی آتی ہے یا برائی آتی ہے تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پچھلی آیات میں جو لاسٹ ویک آپ نے لیسن پڑھا اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی جب برائی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ما قدمت ایدیہم،
جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوتا ہے، اپنی ناکامیوں کی وجہ سے، اپنی غلط پلاننگ کی وجہ سے ہوتا ہے. کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ہماری اپنی وجہ سے آتی ہے کہ ہم نے اس وقت بر وقت پلاننگ نہیں کی ہوتی یا ڈیسیژن صحیح نہیں لیا ہوتا. تو ہر کام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، یعنی فقل کہہ دیجئے کل من عند اللہ، ہر کام، ہر برائی، ہر اچھائی، کامیابی، ناکامی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، پس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ما اصاب، جو بھی، اے انسان جو اصابہ کا پہنچے تجھے، من حسنہ کوئی فائدہ، کوئی نیکی، کوئی اچھائی، فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابہ کا، اور جو پہنچے تجھے، من سیئہ کوئی تکلیف، فمن نفسک تو وہ تیرے نفس کی طرف سے. وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ اور کافی ہے اللہ، شہیدہ گواہ. اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی وجہ سے ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. اللہ کی گواہی کافی ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا رسول کی، فقد پس تحقیق، اطاع اللہ اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی. وَمَن تَوَلَّى اور جو منہ موڑے، فما ارسلنا پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا نگہبان. اب یہ جو دو آیات ہیں اس میں اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ اطاعت کس کی ہوگی، کس کی اطاعت کی جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور پچھلی جو اسی آیت میں جو ربط ہے کہ وما اصابک من مصیبت، کوئی بھی اچھائی اگر پہنچتی ہے، ما اصابک من حسنہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے، کوئی سکسیس ہوتی کسی کو، تو وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ انسان کے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی اب دیکھیں کہ اپنے نفس کی وجہ سے، جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اپنی غلط پلاننگ کی وجہ سے یا ٹائم پہ نہ پلاننگ کی وجہ سے، تو ہمارے اندر جو خامیاں ہیں اس کی وجہ سے اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ ہمارے اپنی وجہ سے ہوتی ہے. وما ارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا، پوری امت کے لیے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے. کو لوگ جیسے نہیں مانتے، کرسچن نہیں مانتے آپ کو آخری رسول نہیں مانتے، یا باقی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتے، تو اللہ کہتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس گواہی کے لیے کافی ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ رسول ہیں تو بہرحال آپ آخری رسول ہیں، اور ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. من یطع الرسول، گویا جس نے من یطع رسول جو اطاعت کرے گا رسول کی، گویا اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ تعالیٰ کی. تو اب دیکھیں اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کی اطاعت کا ذکر کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کا. من یطع الرسول، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، گویا کہ اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اور جس نے من تولا، جو کوئی پھر گیا،
اب یعنی اپنے عمل کی یہ خود ذمہ دار ہے، ان کے اعمال کی باز پرس تم سے نہ ہوگی، تمہارے سپرد جو کام ہے، یعنی وما، آپ جیسے فرمایا وما وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، یعنی ہر ایک جو بھی کوئی عمل کرتا ہے یہ اپنے خود ذمہ دار ہے، ان کے اعمال کی باز پرس یعنی کوسچن آپ سے نہیں ہوگا، تمہارے سپرد جو کام کیا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے حکام اور ہدایت ان سب تک پہنچا دو، یہ کام تم نے بخوبی انجام دے دیا، اب یہ تمہارا کام نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی راہ راست پر چلاؤ، اگر یہ اس ہدایت کی پیروی نہ کریں جو تمہارے ذریعے سے پہنچ رہی ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی ہر ایک جو حرکت ہے اس کو دیکھ رہا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے سوال نہیں ہوگا، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين آمين يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔